بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کی نماز سے صرف 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھا، تیسرا اور آدھا حصہ ہی لکھا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 796۔ یہ حدیث اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ نماز کا ثواب انسان کے خشوع و خضوع، توجہ اور اخلاص کے مطابق ملتا ہے۔ جو شخص نماز میں دل لگاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ارکان نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، اسے زیادہ ثواب ملتا ہے، جبکہ غفلت، وسوسوں اور بے توجہی کی وجہ سے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ، عاجزی اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ اپنی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 663۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے ایک عمل کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے اور نماز کے ارکان کو اچھی طرح ادا کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ نماز صرف ظاہری حرکات کا نام نہیں، بلکہ اسے خشوع، اطمینان اور سنت کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ رکوع، سجدہ اور دیگر ارکان میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر رکن کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نماز کی قبولیت کا اہم سبب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، پھر وہ دونوں 2 رکعتیں پڑھیں، تو ان کا شمار ذاکرین و ذاکرات میں ہوتا ہے، جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1451۔ یہ حدیث تہجد کی نماز کی فضیلت بیان کرتی ہے اور اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نیکی، خصوصاً رات کی نماز کی طرف راغب کریں۔ اگر دونوں مل کر کم از کم 2 رکعت بھی اخلاص کے ساتھ ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اس سے گھریلو ماحول کو دینی اور عبادت گزار بنانے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔